السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر اسٹوری اردو۔ نوید ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ ملازم رمضان خوفزدہ حالت میں اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا رمضان، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ بات ہی کچھ ایسی ہے صاحب، مجھے بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ جو تم اس قدر گھبرائے ہوئے ہو؟ صاحب، میں کچن میں کھانا تیار کر رہا تھا کہ مجھ پر خون کے چھینٹے آ کر گرے۔ خون کے چھینٹے گرے؟ ہاں صاحب، یہ دیکھیں۔ یہ کہتے ہوئے رمضان نے اپنی قمیض دکھائی۔ یہ قمیض تو صاف ہے، کہیں بھی خون کے نشانات نہیں ہیں رمضان۔ رمضان نے چونک کر اپنی قمیض کو دیکھا، واقعی قمیض پر ایک بھی خون کا نشان نہیں تھا۔ صاحب، کچن میں ضرور نشانات موجود ہوں گے، آؤ کچن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نوید کو اس مکان میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اس کا حیدرآباد سے کراچی ٹرانسفر ہوا تھا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھا، اس لیے دوران سروس ٹرانسفر ہونا نوکری کا حصہ تھا۔ چند سال قبل وہ اس مکان میں رہ چکا تھا۔ جب اس کا ٹرانسفر حیدرآباد ہوا، وہ واپس اپنے شہر چلا گیا۔ نوید کی پیدائش حیدرآباد کی تھی، وہ وہیں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ اس کا پورا خاندان حیدرآباد میں ہی تھا۔ جب اس کا اپنے شہر ٹرانسفر ہوا، وہ بہت خوش تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ 2 سال بعد پھر ٹرانسفر ہوگا اور وہ اسی مکان میں آ جائے گا جہاں وہ پہلے آیا تھا۔ وہ اس مکان میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس علاقے میں کرائے کا مکان نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس علاقے سے دور مکان لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مکان دفتر سے پیدل 10 منٹ کی مسافت پر واقع تھا۔ کچن میں جانے پر رمضان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں خون کا کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ یہاں تو ایک قطرہ خون کا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے خون کے نشانات دیکھے تو تھے، پھر خون کے نشانات کہاں گئے؟ صاحب، یہ میری بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ نشانات کہاں چلے گئے۔ تم جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگے ہو، تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ رمضان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ رات کو نوید جب سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا، اچانک اسے کرن دکھائی دی۔ کرن کو دیکھ کر نوید کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ نوید کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کرن نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ غائب ہو گئی۔ کرن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ اچانک اسے نظر آ کر غائب ہو گئی تھی۔ کرن مر چکی ہے، وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ تنویر نے خود کلامی کی۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے دل کو تسلی دینے لگا۔ کرن مر چکی ہے، وہ بھلا کیسے یہاں آ سکتی ہے؟ یہ میرا وہم ہے، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، پھر وہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے؟ مجھے اس پر زیادہ سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں بھی اسے کرن دکھائی دی۔ کرن اس کی طرف بڑھتی اور غائب ہو جاتی۔ صبح بیدار ہونے پر رات کا خواب یاد آنے پر وہ سوچ میں پڑ گیا، کرن اسے کیوں یاد آ رہی ہے؟ حیدرآباد میں ٹرانسفر ہونے پر کرن اسے ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی، اب کیوں نظر آ رہی ہے؟ خواب میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کراچی میں کرن کی موت ہوئی اور کراچی میں ہی اس کی تدفین ہوئی، اس لیے اس کا کراچی آنے پر یاد آنا فطری سی بات ہے۔ نوید نے خود کلامی کی۔ نوید تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ رمضان ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگا۔ وہ کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ رمضان، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں صاحب، طبیعت ٹھیک ہے۔ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ صاحب کیا بتاؤں، کل سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کل کچن میں میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے آ کر گرے۔ آج میں کچن میں ناشتہ تیار کر رہا تھا، مجھے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک لڑکی مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کون خاتون ہے اور یہاں کیسے آ گئی ہے۔ میں نے اچھی طرح سے مین گیٹ لاک کیا ہے۔ اس سے میں نے پوچھا، تم کون ہو اور کچن میں کیسے آ گئی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہ غائب ہو گئی۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟
خاتون نظر آئے اور خون کے چھینٹوں کی طرح سے غائب ہو جائے؟ صاحب، میں اس لیے یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بات پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ اب تمہیں وہ خاتون نظر آئے تو مجھے فوراً آواز دے دینا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ایسا ہی کروں گا۔ نوید کا کرن سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ جس آفس میں کام کرتا تھا اس علاقے میں پرائیویٹ فرم میں کرن بھی ملازمت کرتی تھی۔ وہ جب دفتر سے چھٹی ہونے پر گھر کے لیے نکلتا تھا، کرن بھی اپنے گھر جانے کو آفس سے باہر آتی تھی۔ دونوں کی ایک دوسرے پر نظر ضرور پڑتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ان کو بات چیت کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ دو نوجوان تھے۔ وہ ڈکیتی کی نیت سے علاقے میں آئے تھے۔ کرن نوید کے دفتر سے نکلنے سے پہلے ہی اپنے آفس سے باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں ڈکیت لوٹنے کی غرض سے کرن کے پاس آئے اور اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ ان کو اپنا پرس دینا نہیں چاہتی تھی۔ پرس میں اس ماہ کی سیلری تھی۔ نوید نے جب یہ منظر دیکھا وہ بھی گھبرا گیا، کیونکہ ڈکیت بے رحم لوگ ہوتے ہیں۔ گولی چلانے میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ کرن ایک کمزور لڑکی تھی۔ وہ بھلا ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ پرس چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ کرن چلاتی رہ گئی، ایسے موقع پر بہادری نہیں دکھانی چاہیے، وہ تمہیں گولی بھی مار سکتے تھے۔ نوید نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ پورے مہینے کی سیلری تھی پرس میں۔ جان بچنی چاہیے، زندگی ہوگی تو پھر تم دولت کما لوگی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میری خالہ کسی طرح بھی یقین نہیں کریں گی کہ ڈکیت پرس چھین کر لے گئے ہیں۔ خالہ کو کیوں یقین دلانا چاہتی ہو؟ نوید نے حیرت سے پوچھا۔ بچپن سے ان کے پاس رہتی ہوں، والدین ہیں نہیں، وہ بچپن سے میرا خرچہ اٹھاتے ہوئے آ رہی ہیں۔ سیلری گھر لے کر نہیں جاؤں گی تو وہ گھر میں خوب ہنگامہ کریں گی۔ حادثے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور اس کے لیے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نوید نے اس کو دلاسا دیا۔ مجھے یقین دلانا پڑے گا، ورنہ خالہ فوراً سے کہہ دیں گی کہ تنخواہ لاؤ، ورنہ گھر سے نکل جاؤ۔ وہ تمہاری خالہ ہیں یا منگول عورت ہیں؟ انہوں نے پال پوس کر جوان کیا ہے مجھے۔ ان کی اولاد بھی نہیں ہے، میں ہی ان کی بیٹی ہوں جو ہر ماہ کما کر خرچے کو رقم لا کر دیتی ہوں۔ میں تمہیں اپنی سیلری سے رقم دے سکتا ہوں، تم ہر ماہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے دینا۔ نوید نے اس کی مشکل حل کرنے کی پیشکش کی۔ کرن اس قدر پریشان تھی، اس نے نوید کی آفر فوراً قبول کر لی۔ نوید کا اسے رقم دینے کا ارادہ نہیں تھا، دل رکھنے کو یہ بات کی تھی۔ آفر دے کر وہ پھنس گیا تھا، اس لیے کرن کو سیلری دینا پڑ گئی۔ وہ خوشی خوشی رقم لے کر گھر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ وہ آفس سے چھٹی ہونے پر اکثر کسی ریسٹورنٹ میں کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے، کبھی لنچ ساتھ کر لیتے تھے۔ نوید یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ کرن ایک مظلوم لڑکی ہے۔ اس نے کرن کو جو سیلری کی رقم دی تھی وہ بھی واپس نہیں لی۔ اس کی خالہ بھی مجبور تھی، وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھی، کرائے کے مکان میں رہتی تھی، پینشن اتنی تھی، مہنگائی کے دور میں گزر بسر کرنا بہت مشکل تھا۔ کرن کی تنخواہ سے خالہ کو سہارا مل جاتا تھا۔ غربت کی وجہ سے کرن کے لیے رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن خالہ کا انتقال ہو جانے پر کرن بے سہارا ہو گئی۔ رشتہ داروں نے پہلے ہی آنکھیں پھیر لی تھی، ایسے میں کون سہارا دیتا؟ نوید نے جذبات میں آ کر کرن سے نکاح کر لیا اور اسے مکان میں لے آیا۔ نوید کا بچپن میں اپنی کزن رخسانہ سے نکاح ہو چکا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن وہ کرن کی ہمدردی میں وقتی طور پر یہ بات بھلا بیٹھا تھا۔ نکاح ہو جانے پر کچھ دن اچھے گزرے۔ جب والدین کی طرف سے دباؤ پڑا کہ رخسانہ کے گھر والے اپنی بیٹی کی رخصتی کر دینا چاہتے ہیں، تو نوید حواس باختہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ رخسانہ کے گھر والے اتنی جلدی رخصتی کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ نوید کو پریشان دیکھ کر ایک دن کرن نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں رہنے لگے ہو؟ کیا دفتر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ دفتر میں معاملات ٹھیک ہیں، پھر کیوں پریشان ہو؟ کرن، میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ کون سی بات؟ میرا بچپن میں نکاح اپنی کزن رخسانہ سے ہو گیا تھا۔
اور اب میرے چچا رخصتی پر زور دے رہے ہیں۔ تم صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ یہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، میرا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، نکاح ٹوٹ بھی سکتا ہے، تم طلاق نامہ بھجوا دو۔ میرا چچا بہت با اثر ہے، تم اس کو نہیں جانتی ہو، وہ یہ برداشت کر لے گا کہ رخسانہ کی موجودگی میں دوسری بیوی لے آؤں، لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دوں۔ تم کیا چاہ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں رخسانہ کو لے آؤں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں سوکن کو برداشت نہیں کروں گی، مجھے رکھو یا رخسانہ کو رکھ لو۔ تم کہاں جاؤ گی؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، مجھے حق مہر کی رقم دے دینا۔ حق مہر؟ ہاں، حق مہر۔ حق مہر اتنا نہیں تھا جو وہ آسانی سے دے سکتا، اس لیے وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جذبات میں آ کر کرن کو خوش کرنے کی غرض سے نوید نے حق مہر کی رقم 5 لاکھ روپے لکھوا دی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بچپن میں اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اگر کرن نے رخسانہ کے ساتھ نہ رہنے کو ترجیح دی تو وہ حق مہر کی رقم کہاں سے دے گا؟ والدین کی طرف سے رخسانہ کو اپنے ساتھ کراچی لے جانے کے لیے ٹیلی فون آ رہے تھے۔ وہ جب کرن سے بات کرتا وہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ نوید سوچ رہا تھا کہ کس طرح کرن سے جان چھڑائے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں انوکھا خیال آیا۔ کرن کو اکثر نزلے کی شکایت رہتی تھی۔ نزلے میں اس کی سونگھنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو جاتی تھی۔ گیس کی بو بھی نہیں سونگھ پاتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کچن میں گیس کا چولہا کھول کر چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں جب کرن کو آگ لگ جائے گی اور وہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس نے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے رات میں گیس کا ایک بٹن کھول دیا، جس سے کچن میں ہلکے ہلکے گیس بھرنا شروع ہو گئی۔ صبح کو نوید آفس جلدی جانے کا بہانہ کر کے گھر سے چلا گیا۔ نوید کے چلے جانے پر اسے ناشتہ جلدی بنانے کی کوئی فکر نہ تھی۔ کرن دیر سے اٹھی۔ وہ جب کچن میں گئی، نزلے کی وجہ سے گیس کی بو اس کی ناک میں محسوس نہیں ہوئی۔ بے خیالی میں اس نے چولہے کے کھلے بٹن کو نہیں دیکھا۔ اس نے جیسے ہی چولہا جلانے کو ماچس جلائی، کچن میں موجود گیس نے آگ پکڑ لی۔ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ کچن میں زیادہ گیس بھری ہوئی تھی۔ کرن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ آگ کے شعلے گھر سے باہر جانے پر محلے والوں کو خبر ہوئی۔ وہ کرن کو بچانے کو لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ کرن جل کر ہلاک ہو چکی تھی۔ محلے سے اطلاع ملنے پر نوید بھی آ گیا۔ لوگ اس حادثے پر دلی افسوس کر رہے تھے۔ وہ بھی غم زدہ ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ کرن کی تدفین کے چند دنوں بعد ہی نوید کا ٹرانسفر حیدرآباد ہو گیا اور وہ حیدرآباد چلا گیا۔ نوید کو مکان میں ہونے والے واقعات نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی رخسانہ کو کراچی لانا چاہتا تھا، لیکن ان پراسرار واقعات نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ اس نے جب تک کوئی دوسرا مکان نہیں مل جاتا رخسانہ کو اس گھر میں نہیں لائے گا۔ رات کو نوید کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے گلے کو زور سے دبا رہا ہے۔ گھبرا کر اس نے آنکھ کھول دی۔ اس کا گلا دبانے والی کرن تھی۔ تم، وہ اتنا ہی کہہ سکا، تم نے مجھ بے قصور کو قتل کیا ہے اور اس کا میں انتقام لے کر رہوں گی۔ وہ اتفاقی حادثہ تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے مارنے کو ڈرامہ کھیلا اور میں اس ڈرامے میں ماری گئی۔ تم مر چکی ہو، اس لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو، کسی کو قتل کر دو اور وہ تم سے انتقام بھی نہ لے۔ تم مر چکی ہو، اب کس طرح مجھ سے انتقام لوگی؟ یہ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کرن نے غصے سے نوید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نوید ابھی اس سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، لیکن وہ غائب ہو گئی۔ اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس نے کرن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے کرن کو مار دیا تھا۔ اس کا وہ کسی طرح سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کسی عامل سے مل کر کرن سے چھٹکارا پانے کو مدد لینے سے اس کا راز فاش ہو جاتا
یہ بھی ممکن تھا۔ عامل اسے قتل کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دیتا یا اسے بلیک میل کر کے رقم بٹورتا رہتا۔ اسے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اس نے غور کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح کرن سے جان چھڑائے۔ اس نے عملیات سے متعلق کچھ کتابیں خرید کر ان کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان کتابوں میں سے ایک عمل اس نے منتخب کر لیا۔ یہ عمل اسے رات میں چھت پر بیٹھ کر چلہ کاٹنے کی صورت میں کرنا تھا۔ چلے کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ اس نے بازار سے خرید لیا۔ ایک رات نوید نے اپنے گرد حصار باندھ لیا اور عمل شروع کر دیا۔ پہلی رات عمل کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ نوید کو یہ عمل ایک ہفتے تک کرنا تھا۔ اس طرح نوید کی کرن سے ہمیشہ جان چھوٹ جاتی۔ نوید جب سونے بیڈ روم میں آیا، اسے کرن نظر آ گئی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ نوید، تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ نوید کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموش رہا۔ کرن نہیں چاہتی تھی کہ نوید اپنا عمل مکمل کر لے۔ اس کے باوجود نوید نے سخت محنت سے اپنا عمل پورا کیا۔ کرن آخری بار جب نوید کے سامنے آئی، وہ سخت غصے میں تھی۔ نوید، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میری جان بھی اتنی ہی قیمتی تھی جتنا تمہاری، پھر تم نے میری جان کیوں لے لی؟ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ تمہیں معاف نہیں کروں گی، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ بہت جلد تم دیکھو گے، میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں نے اپنا دفاع مضبوط کر لیا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ اور یہ کہہ کر کرن غائب ہو گئی۔ کرن کے غائب ہو جانے پر نوید نے سکون کا سانس لیا۔ نوید نے جو عمل کیا تھا وہ ایسا تھا کہ کرن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ کئی ماہ گزر جانے پر اسے کرن نظر نہ آئی، نہ ہی ملازم نے کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ رخسانہ کے کراچی آ جانے پر نوید نے ملازم کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ رخسانہ سے نوید کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے بیٹے کا داخلہ گھر کے نزدیکی اسکول میں کرا دیا۔ صبح کا وقت تھا۔ رخسانہ ناشتہ بنانے کو بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس کے بیدار ہونے پر اس کا بیٹا بھی اٹھ گیا۔ وہ بھی باورچی خانے میں چلا گیا۔ امی جان، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ بیٹا، ابھی ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ امی جان، کچن میں کیسی بدبو آ رہی ہے؟ مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی بیٹا۔ رخسانہ کو 2 دن سے زکام تھا، اس کی وجہ سے اس کے سونگھنے کی صلاحیت متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی چولہا جلانے کے لیے ماچس جلائی، کچن میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ نے پورے کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رخسانہ اور اس کے بیٹے کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ دونوں چیخ رہے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سن کر نوید بھی بیدار ہو گیا۔ وہ بھاگ کر کچن کی طرف لپکا۔ وہ بیوی اور بیٹے کو جلتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ محلے کے لوگ بھی شور سن کر آ گئے۔ سب سے پہلے گیس کی لائن کو باہر سے بند کر دیا گیا اور آگ بجھانے کی تدبیر کرنے لگے۔ نوید اپنی بیوی اور بیٹے کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچا۔ ان کی تشویشناک حالت تھی۔ بیٹے نے راستے میں ہی دم توڑ دیا، جبکہ بیوی ہسپتال پہنچ کر مر چکی تھی۔ کرن نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ نوید نے اپنا دفاع کرنے کا عمل ضرور کر لیا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو بچانے کے لیے بھی عمل کرنا ہے۔